This air raid siren booming across southern Israel early on Friday signaled the end of 7 days of quiet, with the ceasefire ending at 7 a.m. local time. اسرائیل اور حماس کے درمیان 7 روز سے جاری عارضی جنگ بندی ختم. غزہ میں حماس کے خلاف دوبارہ جنگ شروع کر دی. ناظرین، اسرائیل کی جانب سے ایک بار پھر حملہ کیا گیا. اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں جاری 7 روزہ جنگ بندی ختم ہو گئی، جس کے بعد اسرائیلی فوج نے غزہ پر حملے شروع کر دیے ہیں. فلسطینی علاقوں میں ہر جگہ بمباری ہو رہی ہے. دھماکوں کی آوازوں سے شہروں میں زلزلے کی صورتحال بن گئی ہے. ایک ہفتے تک لوگ گھروں سے نکل کر آزادی انجوائے کر رہے تھے، لیکن افسوس کہ ایک بار پھر دونوں جانب سے جنگ کا آغاز کر دیا گیا. اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں جنگ بندی کا آغاز 24 نومبر سے ہوا تھا، جس میں 2 مرتبہ توسیع ہوئی، اور آج جمعہ کی صبح جنگ بندی کا وقت ختم ہو گیا، جس میں کوئی توسیع نہیں کی گئی. عرب میڈیا کے مطابق غزہ میں 7 روز کی جنگ بندی ختم ہونے کے بعد شمالی غزہ میں دھماکے اور فائرنگ کی آوازیں سنی جا رہی ہیں. فلسطینی وزارت داخلہ نے بھی بیان جاری کیا کہ اسرائیلی طیاروں نے غزہ پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں. فلسطینی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے خان یونس کے مشرقی علاقے پر بمباری کی، اور غزہ کے مغربی علاقے میں بھی بمباری کی جا رہی ہے، جبکہ غزہ پر اسرائیلی جاسوس طیارے نچلی پروازیں کر رہے ہیں. یہ طیارے حماس اور حزب اللہ کے کارندوں کو ڈھونڈ کر نشانہ بنا رہے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے ہی اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ میں گھر کو نشانہ بنایا، جبکہ غزہ کے مختلف علاقوں میں شدید جھڑپیں جاری ہیں. خود اسرائیلی میڈیا نے کہا کہ جمعہ کی صبح غزہ سے ایک راکٹ فائر کیا گیا، جسے اسرائیلی فوج نے ٹریس کر لیا، جبکہ راکٹ حملے کے بعد علاقے میں سائرن بھی بجائے گئے اور پورے شہر پر حملے شروع کیے گئے. دوسری طرف اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے غزہ کی پٹی میں حماس کے خلاف فوجی آپریشن کا دوبارہ آغاز کر دیا ہے، جبکہ اسرائیل نے الزام بھی لگایا کہ مزاحمتی گروپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیلی سرزمین پر فائرنگ کی، جس کے بعد اسرائیلی طیارے غزہ میں حماس کو نشانہ بنا رہے ہیں. دوستو، ابھی جنگ بندی کو ایک ہی ہفتہ گزرا تھا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کا خوفناک بیان بھی سامنے آ گیا. انہوں نے کھلم کھلا کہا کہ ان کی حکومت شہریوں میں ہتھیاروں کی تقسیم جاری رکھے گی. یہودی آبادکاروں کو مسلح کیے جانے کے بعد نہتے فلسطینیوں پر حملے بڑھ گئے ہیں. مسلح قابض یہودی جب چاہیں اپنی مرضی سے فلسطینیوں کو نشانہ بناتے رہتے ہیں. ایکس پر انہوں نے لکھا کہ میری سربراہی میں حکومت شہریوں میں ہتھیاروں کی تقسیم کا سلسلہ جاری رکھے گی. یہ ایک ایسا اقدام ہے جو خود کو قاتلانہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بار بار ثابت کرتا ہے. ان کے یہ الفاظ انتہائی دائیں بازو کے قومی سلامتی کے وزیر بین گویر کے ایسے ہی تبصرے کے فوراً بعد سامنے آئے ہیں، جو شہریوں کو مسلح کرنے کی درخواست کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک مضبوط پولیس فورس ہے، ہمارے پاس ایک مضبوط فوج ہے، لیکن ہر جگہ کوئی پولیس والا نہیں ہے، اس لیے جہاں شہری کے پاس ہتھیار ہوں وہ جان بچا سکتا ہے. یعنی ابھی اسرائیلی فورسز کے علاوہ اسرائیل کے یہودی شہری بھی معصوم لوگوں پر براہ راست فائر کر سکیں گے. یوں یہ جنگ ایک عجیب صورتحال اختیار کر گئی ہے. کوئی بھی یہودی شہری بندوق اٹھا کر کسی کو بھی بلا وجہ نشانہ بنا سکتا ہے. افسوس، صد افسوس. لیکن دوستو، آپ کو بتاتے چلیں یہ سب اسرائیل اس لیے کر رہا ہے کیونکہ امریکہ دھیرے دھیرے اسرائیل کے معاملات سے ہاتھ کھینچ رہا ہے. امریکہ کو ڈر ہے کہ نتن یاہو مسلسل اپنی مرضی کے مطابق بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے. یوں امریکہ اگر ساتھ نبھاتا ہے تو امریکہ کو پوری دنیا کی طرف سے تنہا ہونا پڑ سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکی ریاستی نشریاتی ادارے وائس آف امریکہ نے اپنے صحافیوں کو حماس کے لیے دہشت گرد کا لفظ استعمال کرنے سے منع کر دیا. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق وائس آف امریکہ کے ایک ایڈیٹر کی جانب سے اپنے سٹاف کو ای میل کے ذریعے تاکید کی گئی کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کی کوریج کے دوران حماس کے لیے دہشت گرد کا لفظ استعمال کرنے سے اجتناب کیا جائے. خبر کے مطابق اپنی ای میل میں امریکی نشریاتی ادارے کے ایڈیٹر نے اسٹاف کو خبردار کیا کہ وائس آف امریکہ کی کوریج میں حماس کے لیے دہشت گرد کا لفظ استعمال کرنے پر امریکی قانون ساز اسمبلی کے ارکان کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. یعنی یہ امریکہ کی پالیسی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اب حماس کے وجود کو تسلیم کرتی ہے اور انہیں آزادی کی جنگ لڑنے والے مجاہدین سمجھتا ہے. ورنہ اب تک امریکہ حماس کو دہشت گرد ہی کہتا آ رہا ہے، لیکن اب مزید وہ اسرائیل کی حمایت میں نہیں آنا چاہتا. لیکن دوستو، ذہن میں سوال آتا ہے کہ امریکہ یوں اچانک کیوں بدل گیا؟ کیا وجہ ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف نکل پڑا؟ اور یہ کوئی ایک پالیسی بیان ہی نہیں، بلکہ گزشتہ روز ایلن مسک نے باقاعدہ اسرائیل کو گالیاں دی ہیں. ایلن مسک سے ایک شو کے دوران پوچھا گیا، آپ کے ایکس یعنی ٹویٹر پر صہیونی اشتہارات چلا رہے ہیں، کیا آپ اس لیے ان سے بلیک میل ہو رہے ہیں؟ تو ایلن مسک سخت غصے ہو گئے. انہوں نے کہا، یہ مجھے پیسوں سے خریدنا چاہتے ہیں. آپ کو پتا ہے میں پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا.
मैं उनके इश्तहारात का भूखा नहीं हूँ। एलन मस्क ने उसके बाद सिहोनी रियासत के हामियों को गलीज़ गालियाँ दी और कहा कि बाढ़ में जाए ये और उनका पैसा, मुझे नहीं चाहिए। तो दोस्तों, हमारा सवाल वही है कि आखिर क्यों अमेरिका और अमेरिका के अमीर तरीन शहरी यहूदियों के खिलाफ हो गए। दरअसल कहानी कुछ यूं है कि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में खिताब करते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा, हम अमन के सफ़ीर हैं, हमेशा से हमें पसंद रहा और हम चाहते हैं कि अमन की ख्वाहिश दूसरी जानिब से भी होनी चाहिए। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने अपने खिताब में कहा कि वक्त आ गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की रोशनी में बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए और उसे अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत दी जाए। उन्होंने इस मामले पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा भी किया और कहा कि जंग बंदी नाकाफ़ी है, इस वक्त मुस्तकिल क़याम अमन के सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा, सऊदी अरब ऐसे किसी भी एजेंडे की कभी हिमायत नहीं करेगा जो फ़लस्तीनियों को अपनी ज़मीन से बेदखल करने से मुतल्लिक हो। फ़लस्तीनी अपनी सरजमीन नहीं छोड़ना चाहते और हम उन्हें अपनी सरजमीन से बेदखल करने की हिमायत नहीं कर सकते। अब यहाँ कुछ कड़ियाँ मिलाने की ज़रूरत है। सऊदी अरब इस वक्त पूरी दुनिया को तेल सप्लाई कर रहा है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पहले से ही पूरी दुनिया को अपने शहर में मुब्तला कर रखा है। पूरी दुनिया के अमीर तरीन ममालिक सऊदी अरब के मोहताज हो गए। इसी तरह अगर एक भी दिन सऊदी अरब अमेरिका के लिए तेल की सप्लाई रोक दे और ईरान भी इस पर अमल करे तो अमेरिका 24 घंटों के अंदर अंदर ज़मीन बोस हो जाएगा। यही वजह है कि अब अमेरिका सऊदी अरब के डर से इसराइल के हक में खुलकर सामने नहीं आ रहा। इसमें दूसरी अहम तरीन वजह अफगान तालिबान भी है। नाजरीन, अफगान तालिबान ने भी खुफिया कार्रवाई डाल रखी है। अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह ने दावा किया कि तालिबान मुल्क में अपने इक़्तिदार पर गिरफ्त मजबूत रखने के लिए टेक्निकल एटमी हथियार हासिल करने की तरीके तलाश कर रहे हैं। अफगानिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी सर्विस के साबिक सरबराह रहमतुल्लाह नबील ने कहा, तालिबान एक जदीद फौजी ताकत की इलामत के तौर पर जोहरी हथियार हासिल करने में शुमाली कोरिया, ईरान, चीन और रूस जैसे ममालिक के नक्शे कदम पर चलने के अज़ाइम रखते हैं। तालिबान अगस्त 2021 में मगरबी इत्तेहादी फ़ौज के इनखला और काबुल पर कंट्रोल हासिल करने के बाद बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी हुकूमत को तस्लीम कराने के लिए बेचैन है। मुल्क में इस्लामी निज़ाम हुकूमत का नफाज करने वाले इस ग्रुप को अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान की कानूनी हुकूमत के तौर पर तस्लीम नहीं किया। रवां हफ्ते ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबा में होने वाले सालाना हरात सिक्योरिटी डायलॉग में रहमतुल्लाह नबील ने कहा, मेरे पास इत्तलात हैं कि तालिबान का एक ग्रुप इस बात पर गौर कर रहा है कि टैक्टिकल एटमी हथियारों तक कैसे रसाई हासिल की जाएगी, चाहे वो उन्हें पाकिस्तान से हासिल करे या इंजीनियरों को पैसा देकर खरीदें। लेकिन ये एक तबाहकुन सूरत हाल होगी। अगरचे कॉन्फ्रेंस में माहिरीन ने शक का इजहार किया कि तालिबान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर हासिल करने की सलाहियत, रवाबत या वाकई तहरीक मौजूद है और बताया जा रहा है कि अफगान तालिबान खुद को एटमी हथियारों से लैस करके बड़ी कार्रवाई की तैयारी भी कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका, बरतानिया और दीगर इत्तेहादी अफवाज की जानिब से इजिल्लत में किए गए इनखला से पीछे रह जाने वाले सामाने हर्ब से तो ये साबित हो गया कि तालिबान स्ट्रेटेजिक मकासद हासिल कर चुका है। उसके पास नेटो अफवाज के जदीद तरीन हथियारों और गोला बारूद तक रसाई है। उन्हें जदीद तरीन इंटेलिजेंस आलात और निगरानी के निज़ाम तक रसाई हासिल हो गई है। ज़्यादातर बैनुल अक़वामी तवज्जो तालिबान की समाजी पॉलिसियों पर रही हैं, जिनमें ख़वातीन को तालीम के हक़ से महरूम करना, उन्हें काम की जगहों के साथ साथ पार्कों और तफरीही मुकामात से हटाना शामिल है। बाकी दुनिया को उस अरसे के दौरान तालिबान की अस्करी सरगर्मियों पर ज़्यादा तवज्जो देने का मौका ही न मिला और अफगान तालिबान ने कार्रवाई डाल दी। यहाँ तक कि अगर तालिबान के पास जोहरी हथियार हासिल करने का अमल ऑप्शन मौजूद हो तो भी माहिरीन का कहना है कि इस तरह का इकदाम आलमी सतह पर तालिबान एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर सामने आएंगे। बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी माहिर और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पब्लिक एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के लेक्चरर डॉक्टर आर्यान शरीफी ने कहा, जोहरी हथियारों के हुसूल के बहुत से सियासी पहलू भी हैं। अफगानिस्तान ने जोहरी अदम फैलाव के मुआहदे NPT पर दस्तखत कर रखे हैं, इसलिए उन्हें किसी भी ऐसी कोशिश पर शदीद सफारती दबाव का सामना होगा और उस वक्त वो ज्यादा सियासी दबाव नहीं चाहते। हकीकत इसके बरक्स है, क्योंकि वो बैनुल अक़वामी बरादरी से अपनी शनाख्त के ख्वाह हैं। इसलिए अब जोहरी हथियारों के बारे में एक हल्का सा इशारा भी उनको मुमकिन सिफारती तौर पर तस्लीम किए जाने की उम्मीद को ख़त्म कर देगा। तालिबान के जोहरी अज़ाइम की राह में एक और बड़ी रुकावट कमज़ोर मुईशत भी है, क्योंकि ग्रुप के अफगानिस्तान में इक़्तिदार के बाद
ملک کی معیشت کی تباہ کن حالت کو دیکھتے ہوئے اس طرح کے ہتھیاروں کی خریداری اور فراہمی کی بھاری قیمت ہوگی، لیکن پھر بھی یہ کوشش کم از کم طالبان کے ارادوں کو ظاہر کر رہی ہے۔ دوستو، اگر طالبان کے اندر ایک چھوٹا دڑا بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تب بھی اس گروپ کی بنیادی توجہ داعش اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم مزاحمتی گروپس کی جانب سے داخلی طور پر ان کے افغانستان میں اقتدار کے خلاف خطرات پر مرکوز رہے گی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے مظالم پر بھی کارروائی کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت اسرائیل اور امریکہ بھی ڈرے سہمے ہوئے ہیں کہ امریکہ کا اسلحہ امریکہ پر استعمال ہوگا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ مودی سرکار کے عالمی سطح پر دوبارہ دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ناقابل تردید ثبوت منظر عام پر آ گئے ہیں۔ کینیڈا میں ایک سکھ رہنما کے قتل اور واشنگٹن میں ایک اور رہنما کے قتل کی سازش کے بعد مغربی ممالک نے اپنے یہاں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے آپریشنز لپیٹ دیے ہیں۔ دو بڑے شہروں سے را کے اسٹیشن چیف کو بے دخل کر دیا گیا ہے، جبکہ واشنگٹن ڈی سی میں بھارتی خفیہ ایجنسی اب نیا اسٹیشن چیف تعینات نہیں کر سکتی۔ یہ انکشافات بھارت کے معروف آن لائن جریدے پرنٹ نے اپنی تازہ رپورٹ میں کیے ہیں۔ دی پرنٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ نے بھارت سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، کیونکہ بھارتی خفیہ ایجنسی نے خالصتانی رہنماؤں کو نشانہ بنا کر ان ممالک کی سرزمین پر اپنے آپریشنز کے حوالے سے غیر اعلانیہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ بھارتی جریدے کے مطابق جن افسران کو بے دخل کیا گیا ان میں سے ایک سان فرانسسکو میں را کا اسٹیشن چیف تھا اور دوسرا لندن میں را کے آپریشنز کا سربراہ تھا۔ واشنگٹن ڈی سی سے را کا اسٹیشن چیف سمنت گوئل ریٹائرمنٹ کے سبب کچھ عرصہ قبل واپس آ چکا ہے اور اب بھارت کو وہاں نیا اسٹیشن چیف لگانے سے روک دیا گیا۔ اس سے پہلے کینیڈا نے اوٹوا میں را کے اسٹیشن چیف پون رائے کو اعلانیہ طور پر بے دخل کر دیا تھا۔ پرنٹ کا کہنا ہے 1968 میں را کے قیام کے بعد پہلی مرتبہ شمالی امریکہ میں اس کے آپریشنز بند ہوئے ہیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسی کے خلاف یہ بڑی کارروائی کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجار کے قتل کے بعد شروع ہوئی۔ اسی دوران امریکہ میں سکھ رہنما پتونت سنگھ پنون کے قتل کی سازش کا معاملہ بھی سامنے آ گیا تھا۔ امریکہ اب بھارت سے اس کے خفیہ اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ دی پرنٹ کے مطابق سان فرانسسکو سے را کے اسٹیشن چیف کو بے دخل کر کے امریکہ نے پیغام دیا کہ اگر را نے خطے میں جارحانہ آپریشن جاری رکھے تو اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا جائے گا۔ دوستو، خطے کا امن تباہ کرنے پر بھارت مزید جنگی ہتھیار خریدنے لگا ہے۔ ہتھیاروں کی خرید و فروخت کا مطلب ہے کہ بھارت چین سے جنگ کے لیے پر تول رہا ہے۔ اس طرح خطرے میں ایک بڑے جنگ کے سائے بھی منڈلا رہے ہیں۔